کمرے میں ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ لکڑی کے قدیم فرنیچر، دیوار پر لگی پرانی گھڑی اور عود کی خوشبو ایک عجیب سا سکون اور اداسی دونوں بیک وقت پیدا کر رہی تھی۔ دریچے سے آتی ہوا دوپٹے کے کناروں کو ہلکا سا اڑا رہی تھی۔ حورب فرش پر قالین پر بیٹھی تھی، گلناز بیگم کے قدموں میں، چہرہ آنسوؤں سے تر، پلکیں بھیگی ہوئی، مگر اس کی سادگی میں ایک عجیب کشش تھی۔ دودھ جیسی سفید رنگت میں گلابی پن ابھرا ہوا تھا، جیسے کسی نے نازک پھول پر اوس کی بوندیں رکھ دی ہوں۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے کپکپاتے لہجے میں بولی، دادو، کیوں مجھے اتنی جلدی رخصت کر رہی ہیں؟ آپ نے مجھ سے میری سالگرہ پر وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے پڑھنے کی اجازت دیں گی۔ میں اپنا نام بناؤں گی، ڈاکٹر بنوں گی، لیکن آپ میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہیں۔ ابھی تو میں نے اپنے آپ کو سمجھنا بھی شروع نہیں کیا، اور آپ ولی خان کے ساتھ؟ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور آنسوؤں کے درمیان میں بولی، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ غصے کے بہت تیز ہیں۔ اگر ایک گلاس ان کی مرضی سے کہیں اور رکھ دیا جائے، وہ کھانے کی پوری میز الٹ دیتے ہیں، اور آپ مجھے ان کی زندگی میں داخل کریں ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کیسے لے سکتی ہیں؟ آپ تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ میری زندگی میں جو بھی ہوا اس میں میرا کیا قصور تھا؟ وہ سب تو قسمت میں لکھا تھا۔ گلناز بیگم نے آہستہ سے ہاتھ میں تسبیح گھمائی، پھر اس کی طرف دیکھا۔ یہ فیصلہ تمہارا یا میرا نہیں، بلکہ یہ فیصلہ حاکم نے کیا ہے۔ میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میں بھی مجبور ہوں۔ حاکم کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی تھی، مگر اس کا کہنا ہے کہ اب اس دشمنی کو ختم کر کے ہم خوشیوں کو دوبالا کریں گے، اور جو تمہارے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد سے تمہارے بڑے بابا ڈر گئے ہیں، اسی لیے تمہیں کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپ دینا چاہتے ہیں۔ حورب نے نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں نمی کے ساتھ التجا کی چمک تھی۔ پر دادو، وہ بہت سخت مزاج ہیں، آپ جانتی ہیں نا، ان کے غصے کے قصے سب نے سن رکھے ہیں۔ اگر میں ان کی بات نہیں مان سکی، وہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر انہیں میری زندگی کی حقیقت معلوم ہو گئی تب میں کیا کروں گی؟ آپ لوگ انہیں کچھ بتانا بھی نہیں چاہتے۔ وہ دوری کشتی میں سوار تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ولی خان کا ہاتھ تھام لے یا بھی فی الحال سب روک دے۔ گلناز بیگم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے نرمی ابھری، مگر فوراً سختی میں بدل گئی۔ یہ سب سوچنے کی باتیں نہیں ہوتی، شوہر ہے تمہارا، اختیار رکھتا ہے تم پر۔ یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے، اگر تم اس کی بات نہیں مانو گی تو تمہیں سزا لازمی ملے گی، اس بات کو ذہن نشین کر لو۔ اور رہی حقیقت کھل جانے کی بات، وہ وقت آنے پر خود ہی معلوم ہو جائے گی۔ ہم کتنا ہی چھپا لیں، یہ راز کبھی بھی پردے میں نہیں رہ سکتا۔ ان کی بات سن کر وہ بے اختیار بولی، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں دادو، اور میں راز کھل جانے کی ٹینشن بھی نہیں لے رہی، کیونکہ وہ سب میرا قصور نہیں تھا، سب خاندانی دشمنی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی لیے صرف مجھے اکیلی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا، مجھے ان کے غصے سے خوف آ رہا ہے۔ بے شک وہ شوہر ہے۔ حورب نے بمشکل اپنی سانس کو قابو میں رکھا۔ اختیار رکھتے ہیں، مگر میں صرف 18 سال کی ہوں، ابھی میں زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں تو ابھی تک بڑی امی کے بغیر رات کو سونے سے ڈرتی ہوں، اور اب کسی اجنبی کے کمرے میں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میرے تو بابا بھی نہیں، امی بھی نہیں ہیں، میرا سب کچھ آپ ہیں دادو۔ خدا کے لیے اس رخصتی کو روک دیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ کچھ کریں پلیز۔ گلناز بیگم کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے تردد ابھرا، وہ گہری سانس لے کر بولی، تمہارے بڑے بابا کبھی راضی نہیں ہوں گے، انہوں نے خود ولی خان کو حویلی واپس بلایا۔ 5 سال بعد ہمارا پوتا لندن چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حویلی لوٹ رہا ہے۔ تمہارے بڑے بابا تمہاری طرف سے یہ ڈرامے بازی دیکھ کر سخت ناراض ہو جائیں گے۔ اگر اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہیں کرنا چاہتی تو خاموش رہو، اور جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے۔ حورب کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، وہ ان کے گھٹنوں پر جھک گئی۔ دادو، بے شک میں ان کی پوتی ہوں، وہ میری بات نہیں سنیں گے، لیکن آپ ان کی بیوی ہیں، آپ ان سے بات کریں نا، ان کے دل میں تو آپ کی بات کی قدر ہے۔ کہہ دیں کہ میں ابھی تیار نہیں، بس کچھ وقت اور دے دیں مجھے دادو، میں اس پرانے قصے کو نہیں بھول پائی۔ جب علی خان میرے سامنے آئیں گے تو میں سب کیسے سنبھال پاؤں گی؟ گلناز بیگم نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ بس حورب، بیٹیاں اس طرح رشتوں کے معاملات میں نہیں بولتی، تم خاندان کی بیٹی ہو، یا روایت چلتی ہے جو طے ہو گیا وہ بدلتا نہیں۔ تم بچپن سے اس کے نکاح میں ہو، احسان مانو اس کا کہ وہ جب لندن جا رہا تھا تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا۔ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے اس پر سر جھکانا سیکھو۔ پر دادی، حورب کی آواز کام گئی، اگر میں خوش نہیں رہ سکی تو؟
اگر میرا نصیب مجھ سے چھن گیا تو؟ وہ خوف کے زیر اثر بولی تھی۔ گلناز بیگم نے تسبیح رکھی اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ سمجھاتے ہوئے بولی، زندگی میں خوشی نصیب سے نہیں صبر سے آتی ہے۔ تمہیں یہ بات سیکھنی ہوگی، ہم سب نے سیکھی ہے، تم بھی سیکھ لو۔ خاندان کی بیٹیاں اس طرح بڑوں کے درمیان بات نہیں کرتی۔ اگر تمہاری باتیں مردان خانے تک پہنچ گئیں تو ہماری بہت بدنامی ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی زبان کو بند کر لو اور جو حاکم بول رہا ہے اس پر سر خم کرو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر سے اذان کی آواز آ رہی تھی، روشنی مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ حورب کے آنسو گالوں پر بہہ کر دوپٹے میں جذب ہو گئے تھے۔ گلناز بیگم نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ ان کے چہرے پر وہی روایتی ٹھہراؤ تھا جو صدیوں سے حویلیوں کی عورتوں کے چہروں پر رہتا آیا ہے، ایک ایسا سکون جو دراصل ہار ماننے کا دوسرا نام ہوتا ہے۔ حورب نے آہستہ سے ان کے ہاتھ چومے اور نظریں جھکا لیں۔ وہ جان چکی تھی کہ بات ختم ہو گئی ہے، اب کوئی اس کے لیے نہیں بولے گا، کیونکہ اگر دادو بھی نہیں بولی یعنی اب کس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ ہوا نے پردہ ذرا سا ہلایا، کہیں دور ڈھلتا سورج صحن میں لمبی پرچھائیاں بکھیر رہا تھا اور ان پرچھائیوں کے بیچ حورب کی بچی ہوئی عمر دھیرے دھیرے ڈوبتی جا رہی تھی۔ 2 دن بعد حاکم خان کا کمرہ وسیع تھا مگر اس میں بھاری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دیواروں پر پرانے تلواروں اور بندوقوں کی کتار لگی تھی۔ ایک کونے میں شکار کے ہرن کا سر آویزا تھا۔ مرکز میں رکھا بڑا سا دیوان قالینوں سے ڈھکا ہوا اور دیوار پر لٹکی گھڑی کے عقربے جیسے وقت کو روک کر بیٹھے ہوں۔ پردوں کے پیچھے سے آتی دھوپ کی کرنیں فرش پر لکیر بنا رہی تھیں۔ اس ماحول میں حاکم خان کی موجودگی خود ایک قانون کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ بلند قامت، سفید داڑھی میں وقار اور آنکھوں میں وہی پرانی سختی جو برسوں سے خاندان کی باغ تھامے ہوئے تھی۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آؤ، ان کی گہری آواز ابھری۔ جس گھڑی کا انہیں 2 دن سے انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی تھی۔ صبح ولی خان لندن سے واپس لوٹا تھا اور اب دونوں باپ بیٹے بیٹھ کر اس معاملے پر چرچا کرنے والے تھے۔ چند لمحے بعد دروازہ کھول کر ولی خان اندر داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض میں وہ جوانی اور ٹھہراؤ کا ملا جلا عکس تھا۔ 5 سال لندن میں رہنے کے باوجود اس کے انداز میں اب بھی قبائلی وقار موجود تھا۔ اس نے آ کر باپ کے ہاتھ کو آنکھوں سے لگایا، پھر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ حاکم خان اسے دیر تک دیکھتے رہے جیسے اس کی آنکھوں سے سالوں کی غیر موجودگی ناپ رہے ہوں۔ چند لمحے بعد اس کو دیکھتے ہوئے بولے، کیسا رہا لندن دورہ؟ انہوں نے آہستگی سے پوچھا۔ سب خیریت تھی یا پھر کوئی مسئلہ درپیش آیا ہے؟ جبکہ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اچھا تھا بابا، مگر وہاں کی آزادی میں دل نہیں لگا۔ اپنی مٹی جیسا سکون کہاں؟ یہاں آ کر جو سکون صبح سے محسوس ہو رہا ہے وہ لندن کی سرزمین پر نہیں ہے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولا تھا۔ حاکم خان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تمہارے لہجے سے لگتا ہے مٹی نے ابھی تک تمہیں بھلایا نہیں۔ اچھی بات ہے، اپنے وطن سے محبت ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ پھر وہ سیدھے بیٹھ گیا اور اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، خیر بات سنو ولی، آج تمہاری رخصتی ہے حورب کے ساتھ۔ ہم نے خاص تمہیں اسی لیے لندن سے بلایا اور تم ہمارے فیصلے کے حق میں ہو، لیکن میں تمہیں کچھ باتیں سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ ولی نے سر جھکایا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، مجھے سب معلوم ہے، باقی آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد سن کر ان کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولے، ہمیں اسی مہینے وارث کی خوشخبری چاہیے۔ یہ جملہ حاکم خان نے کسی التجا نہیں حکم کے لہجے میں کہا تھا۔ خاندانی دشمنی میں تمہارے 3 بڑے بھائی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب تم بچے ہو، تمہاری اولاد اس خاندان کی بقا ہے۔ ہم نے دشمنوں سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، کوئی انتقام نہیں لینا۔ اب وقت ہے کہ تم اپنی زندگی کا نیا باب شروع کرو تاکہ ہمارے خاندان میں خوشیوں کا گہوارہ ہو۔ میں اس ویران حویلی کو واپس بچوں کی کلکاریوں سے گونجتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ولی خاموش رہا، نظریں قالین پر۔ حاکم خان نے ایک لمبی سانس لی اور مزید بولے، ہمیں پوتے پوتیوں کی خوشی چاہیے، خاندان کو بڑھاؤ، نام کو آگے لے جاؤ۔ اور سنو، وہ تھوڑا رکے پھر بولے، برا نہیں ماننا لیکن یہ ضروری ہے، ہم تمہاری دوسری شادی بھی کروائیں گے۔ حورب کم عمر ہے، زیادہ بچے پیدا نہیں کر پائے گی، اور اب ہمارے خاندان کی آس تم سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ تم اس خاندان کو اپنی ذات سے خوشیوں کا گہوارہ بنا سکتے ہو۔ یہ سنتے ہی ولی نے سر اٹھایا، چہرے پر نرمی تھی مگر لہجے میں مضبوطی۔ نہیں بابا، شادی میں ایک ہی کروں گا، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ میرا دوسری تیسری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ حاکم خان کی آنکھوں میں سختی ابھری۔
یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ خاندان کا وارث ایک عورت پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بچوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، اور جتنی نازک حورب ہے وہ صرف ہمیں 2 خوشیاں دے کر ہی خاموش بیٹھ جائے گی۔ جبکہ ولی سر نفی میں ہلاتے ہوئے تحمل سے بولا، میں سمجھتا ہوں وہ آپ کی ہر بات کی عزت کرتا ہوں۔ جبھی لندن سے آ کے ایک کال پر آ گیا، مگر حورب بہت معصوم ہے، وہ دوسری عورت برداشت نہیں کر پائے گی۔ کوئی بھی عورت ہو وہ اپنی سوتن برداشت نہیں کر پاتی، اور پھر صرف اور صرف گھر میں پریشانیوں کا جھمیلا ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ہستی کھیلتی زندگی میں کوئی مصیبت آئے، اور میں اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ چکا ہوں۔ شادی ایک ذمہ داری ہے، سودا نہیں۔ کمرے کی فضا کچھ لمحے کو بوجھل ہو گئی۔ حاکم خان کی انگلیاں میز پر ہلکی سی ٹکراہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولے، تم نرمی دکھا رہے ہو یا کمزوری؟ خاندان کی بیٹیوں پر نرمی اور کمزوری دونوں ہی زیب نہیں دیتے۔ جبکہ وہ فوراً بولا، نہیں بابا، نہ میں نرمی دکھا رہا ہوں اور نہ ہی کمزوری، میں محبت دکھا رہا ہوں۔ ولی کے لہجے میں وقار تھا، اور رہی بچوں کی بات تو آپ فکر نہیں کریں، ہم پٹھان ہیں۔ پٹھانوں میں ایک عورت 12 بھی جنم دے تو کم نہیں پڑتے۔ وہ نظر آنے کی نازک ہے، مگر جب اس مرحلے پر پہنچے گی تو پختہ ہو جائے گی۔ حاکم خان نے لمحہ بھر اسے گھورا، پھر ہلکا سا کہکا لگایا، اب تمہاری باتوں میں بھی دلیل آ گئی ہے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بولے، تم اپنے باپ سے بحث کر سکتے ہو، مگر رسموں سے نہیں۔ یاد رکھو خاندان کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے۔ میں اٹھاؤں گا بابا، مگر اپنی مرضی کے ساتھ۔ حورب کو خوش رکھنا میری پہلی ذمہ داری ہوگی۔ اگر وہ خوش نہیں رہی تو یہ سب بیکار ہے۔ حاکم خان نے نظریں ہٹا لیں، ان کے چہرے پر سختی کے نیچے ایک لمحے کو تھکن جھلکی۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں تم اپنے اصولوں پر کب تک قائم رہتے ہو۔ ولی نے آہستہ سے مسکرا کر سر جھکایا، جب تک سانس باقی ہے بابا۔ کمرے میں پھر خاموشی اتر گئی۔ باہر صحن میں شادی کی تیاریوں کی آوازیں گونجنے لگی، ڈھولک کی ہلکی تھاپ، عورتوں کی ہنسی اور آسمان پر پھیلتی شام۔ مگر اس کمرے میں 2 نسلیں اپنے اپنے اصولوں کے درمیان بیٹھی تھیں، جیسے وقت خود فیصلہ کرنے سے رک گیا ہو۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ کمرے میں گلاب کی مہک گھل رہی تھی، مگر فضا میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ موم بتیوں کی مدھم روشنی میں دیواروں کے سائے لمبے ہو کر فرش پر گر رہے تھے۔ بیڈ پر سفید چادر کے بیچ سرخ گلاب کی پتیوں نے ایک مصنوعی خوشی کا منظر بنا رکھا تھا۔ حورب سر جھکائے بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو چپکے چپکے ٹپک رہے تھے۔ چوڑیوں کی کھنک بھی اس کے ہاتھوں میں کانپتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب اتنی جلدی کیوں ہو گیا۔ نہ کوئی مہمان، نہ کوئی رسم، نہ کوئی مسکراہٹ، بس اچانک شادی۔ اور اب یہ کمرہ، دل میں ایک ہی سوال بار بار ابھر رہا تھا، کیا وہ صرف اولاد کے لیے ہے؟ کیا یہی شادی ہونے کا نام ہے؟ کئی طرح کے خیالات اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی چرچراہٹ ہوئی۔ ولی خان اندر داخل ہوا، سفید شلوار قمیض میں، چہرے پر اعتماد کی ٹھہری ہوئی لکیریں۔ چند لمحے وہ یوں ہی دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر قریب آ گیا تھا۔ السلام علیکم، اس نے کہا، مگر لہجے میں نرمی کم، ضرورت زیادہ تھی۔ حورب نے سر جھکائے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ وہ کچھ ہی لمحے خاموش رہا، پھر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بابا نے کہا ہے مجھے اسی مہینے انہیں خوشخبری دینی ہے۔ وہ بات گھمانے کی بجائے سیدھا مدعا پر آیا تھا۔ حورب نے چونک کر سر اٹھایا، خوشخبری؟ اس کی آواز بھٹک گئی تھی۔ ولی خان نے نگاہیں اس کے چہرے پر جمائیں۔ ہاں وارث، تم جانتی ہو ہمارے خاندان پر کتنی قیامتیں ٹوٹی۔ اب ہمیں اس گھر میں نئی زندگی دینی ہے، تاکہ پورا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے۔ حورب کے آنسو کھل کر بہنے لگے۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ خوش رہیں، مگر میں ابھی تیار نہیں۔ ولی لالا، مجھے وقت چاہیے، یہ سب مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ جملہ سنتی ولی کے چہرے پر سختی ابھری۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں تمہارا لالا نہیں، تمہارا شوہر ہوں۔ پھر جھک کر بولا، اور شوہر کی بات مانی جاتی ہے، اگر نہیں مانو گی تو یاد رکھو یہ سبھی خالی نہیں رہے گی۔ وہ سخت لہجے سے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو الفاظ تیر کی طرح لگے تھے۔ حورب کا دل دھڑکنے لگا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، اس کے دل میں خوف۔ ولی کے چہرے پر جذبات نہیں، بس ایک ضد تھی، نسل، وارث اور اپنے باپ کے حکم کی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، وہ تھی اتنی پیاری، کوئی بھی اس کا دیوانہ بن سکتا تھا۔ لیکن اس وقت اس کے دماغ پر صرف حاکم صاحب کی باتیں چل رہی تھیں، اور وہ انہی کو پورا کر رہا تھا، اس بات کو جانے بغیر کہ سامنے بیٹھی لڑکی کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہے۔ وہ اس کے قریب آیا، اتنا کہ حورب کو اپنا سانس تک سنائی دینے لگا۔ کمرے میں فقط گھڑی کی ٹک ٹک باقی رہ گئی تھی۔ حورب ہچکچاتے ہوئے بولی، مجھے وقت دیجیے، میں آپ کی ہوں مگر تھوڑا وقت چاہیے۔
ولی لمحہ بھر رک گیا۔ شاید اس کی بات نے دل کے کسی نرم گوشے کو چھوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر وہی فیصلہ کن سختی لوٹ آئی تھی۔ وقت نہیں ہے حورب، اب بس فرمان ہے اور اطاعت ہے، اپنے آپ کو تیار کر لو۔ خاموشی ایک موٹی دیوار بن گئی۔ حورب نے آنکھیں بند کر لیں۔ باہر بارش کی ہلکی بوندیں کھڑکی پر پڑنے لگی تھیں۔ کمرے کی مہک بدل گئی، جیسے ہوا خود بھی سہم گئی ہو۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھ گیا تھا۔ وہ کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی وہ اس کے لبوں پر اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ جٹپٹانے لگی تھی، اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن ولی خان کے پنجے میں آیا ہوا شکار نہ کبھی کھا لیا گیا، نہ آ جانے والا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا، اتنا کہ دونوں کے درمیان سے ہوا بھی گزر نہیں پائی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اس نے اپنی مزاحمت ترک کر دی تھی، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہاں اس کی نہیں چلنے والی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ کمرے میں صبح کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ کھڑکی کے پردے سورج کی پہلی کرنیں پردے کے کناروں سے جھانک کر فرش پر سنہری دھبے ڈال رہی تھیں۔ کمرے میں سناٹا تھا، بس ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ولی خان نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا حورب قالین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ دوپٹہ کندھوں سے پھسل کر زمین پر گرا ہوا تھا۔ وہ فوراً سیدھا بیٹھا، چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، حورب یہ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ ولی نے گہرا سانس لیا تھا اور تھوڑا آگے سرکا۔ کچھ نہیں ہوا تو یہ آنسو کیوں ہے؟ بولو، کیا بات ہے؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ اس نے یہ کہتے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ رات اپنی شدتیں یاد کر کے پہلا خیال اس کو یہی آیا تھا۔ کہیں زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ حورب نے ہچکچاتے ہوئے سر اٹھایا، آنکھوں میں جھجک تھی۔ مورے کو بلا دیں پلیز۔ مورے؟ وہ چونکا۔ مجھے بتاؤ نا، کیا بات ہے؟ شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، میں نہیں بتا سکتی، وہ دھیرے سے بولی، مگر آنکھیں پھر بھر آئیں۔ ولی کے لہجے میں تھوڑی سختی در آئی۔ حورب، ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میں کیسے سمجھوں کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر لرزتی آواز میں بولی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مورے کو بلا دیں، وہ سامان لا دیں گی۔ ولی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اوہ، وہ آہستہ سے بولا، تو یہ بات ہے۔ پھر وہ تھوڑا سوچتے ہوئے بولا، ایک بات بتاؤ، تو تم نے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا؟ اس طرح سے رخصتی نہیں ہوتی۔ حورب نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا، کبھی کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ وہ کافی سہمی ہوئی بول رہی تھی۔ ولی کے لہجے میں اب تلخی نہیں تھی، بس ایک تھکن تھی۔ بابا نے کہا تھا انہیں اسی مہینے خوشخبری چاہیے۔ اگر اب یہ وقت آ گیا تو مطلب اگلے کچھ دنوں تک تو ممکن نہیں ہوگا۔ حورب نے چونک کر دیکھا۔ کیوں؟ ولی مدھم آواز میں بولا، ٹھیک ہے، بتاؤ سامان کہاں رکھا ہے، میں تمہیں لا دیتا ہوں۔ اور آگے لالا نہیں، سائن لگاؤ اب۔ اس نے سر ہلایا تھا، لیکن فوراً بولی، نہیں۔ وہ جلدی سے بولی، گھر میں ملازمین بھی ہیں، دادوں کو یہ سب بہت برا لگتا ہے، ایسے معاملات میں لڑکوں کا آنا جانا مناسب نہیں، آپ صرف مورے کو بلا دیں، وہ سب سنبھال لیں گے۔ ولی چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، وہ لڑکے تمہارے لیے نامحرم ہوتے ہیں حورب، لیکن میں تمہارا شوہر ہوں، شریک حیات، مجھ سے تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہنی چاہیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ حورب نے نظریں جھکائیں، دوپٹہ درست کیا، پھر آہستہ سے بولی، میرے کمرے کی سائڈ ڈرا میں رکھا ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، چادر سنبھالی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند ہوا تو حورب نے گہری سانس لی۔ کھڑکی سے آتی ہوا میں چادر کے کنارے ہلنے لگے۔ باہر صحن میں روشنی پھیل چکی تھی، مگر کمرے میں اب بھی رات کا بوجھ باقی تھا، ایسا بوجھ جو جسم سے زیادہ دل پر تھا۔ ولی خان کے قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی، مگر اس سب دونوں کے درمیان ایک خاموش فاصلہ بن چکا تھا، جس میں شاید آنے والے مہینوں میں پر کرے گا یا مزید گہرا۔ کچھ گھنٹے بعد صبح کا سورج نرم سنہری روشنی میں لان کو نہلا رہا تھا، اور اس کے قطروں سے بھیگی گھاس پر ولی خان کے قدموں کے نشان ابھر رہے تھے۔ وہ اپنے پالتو شیر کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ شیر کبھی زمین پر پنجہ مارتا، کبھی ولی کے ارد گرد گھومتا۔ وہ اسے جنگل سے چھوٹا سا لایا تھا، لیکن اب وہ جوان ہو چکا تھا۔ چند لمحے بعد اچانک اسے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی۔ ولی نے پلٹ کر دیکھا، حاکم صاحب خاموش چال کے ساتھ لان میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی ٹھہری ہوئی سنجیدگی تھی جو برسوں کی جنگ اور نقصان نے کندہ کر دی تھی۔ ولی نے فوراً سیدھا ہو کر سلام کیا، السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام۔
ولی حاکم صاحب نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کافی دنوں بعد تمہیں یوں مطمئن دیکھا ہے۔ تمہارا سمبا بڑا ہو گیا ہے، اب تمہارے قابو میں ہے۔ ولی نے مسکرا کر شیر کی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ اب یہ بھی سمجھ گیا کہ کس پر گھرانا ہے اور کس پر نہیں۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے۔ لان کے کنارے موروں کی آواز سنائی تھی۔ ولی کے چہرے سے مسکراہٹ مدھم ہوئی اور وہ دھیرے سے بولا، بابا ایک بات پوچھوں؟ حاکم صاحب نے ہلکی سی نظر اس پر ڈالی۔ پوچھو، کیا بات ہے؟ ولی کے لہجے میں سنجیدگی اتر آئی تھی۔ یہ خاندانی دشمن آخر شروع کہاں سے ہوئی؟ کیا اتنی نفرت کا سبب صرف زمین تھی یا کچھ اور میرے تینوں لالا قتل ہوئے اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی؟ کیوں بابا؟ یہ سوال ہوا میں تیر کی طرح تراشا۔ حاکم صاحب کے چہرے پر لمحے بھر کو سایہ سایہ۔ وہ دھیرے سے بولے، یہ دشمنی ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ میرے دادا کی موت کا بدلہ تمہارے دادا نے لیا اور بابا کی موت کا بدلہ میں نے، مگر انہوں نے اس بدلے کی بھینٹ تمہارے تینوں بھائیوں کو چڑھا دیا۔ خون کا سلسلہ خون سے بنتا جا رہا تھا۔ ولی کے لب بھیج گئے۔ تو اب ہم صرف یادوں کے وارث ہیں۔ حاکم صاحب نے آہ بھری۔ نہیں بیٹا، اب تو میرے پاس صرف ایک بچہ ہو۔ میں اس بار بدلہ نہیں چاہتا، میں تھک گیا ہوں۔ حورت تمہارے مرحوم چچا کی بیٹی ہے، نازک، حساس اور ڈرپوک۔ میں نے تمہیں لندن سے اسی لیے بلایا تھا کہ تم اپنی زندگی میں مصروف ہو جاؤ اور وہ تمہاری چھاؤں میں محفوظ رہے، کیونکہ جب دشمن ہتھیار ڈالیں گے وہ ہمارے بیٹے پر نہیں ہماری عورت پر نگاہ ڈالیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی خطرہ ہمارے گھر کی دہلیز پر آئے۔ ولی خاموشی سے باپ کا چہرہ دیکھتا رہا۔ آنکھوں میں سوالوں کی پرچھائیاں گہری ہو گئی تھیں۔ بابا، سچ بتائیں، یہی اصل بات ہے یا پھر اس کہانی میں کچھ اور چھپا ہے؟ حاکم صاحب کے چہرے پر گھبراہٹ کی ہلکی جھلک آئی۔ ان کے ہاتھ کے اشارے میں لرزش تھی۔ بس یہی سچ ہے ولی، باقی باتوں کو وقت کے سپرد کر دو۔ یہ کہہ کر وہ ہلکے قدموں سے اندر کی طرف چلے گئے، مگر ولی کے دل میں شک کی گرہ مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا رہا۔ ہوا کا جھونکا آیا، درختوں کے پتے سرسرانے لگے۔ اسی اثنا میں اس کی نگاہ اوپر گئی، اپنے کمرے کی بالکنی کی طرف۔ وہاں وہ کھڑی تھی، حورب، چادر میں لپٹی، خوف اور معصومیت کے ملے جلے تاثر کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ولی کے ماتھے پر بل آئے، آنکھوں میں تشویش کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، جیسے اس نے کوئی اندیکھا راز محسوس کر لیا ہو۔ وہ دھیرے سے لان سے نکلا، قدموں میں عزم اور الجھن دونوں تھے۔ اندر جاتے ہوئے اس کے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، بابا نے سب کچھ سچ کہا تھا یا کچھ ابھی باقی ہے؟ فضا میں سمبا کی دھار گونجی، جیسے اس سوال کا جواب وہ بھی جاننا چاہتا ہوں۔ ملازمین فوراً اس کو پنجرے کی طرف لے گئے تھے۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے جنبش لے رہے تھے اور اندر ایک عجب سا سکوت تھا، جسے ہوا بھی رک کر کوئی سننا چاہتی ہو۔ ولی خان نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ دروازے کے کھلنے کی چرچراہٹ کے ساتھ اس کی نظریں سیدھی بالکنی پر جا ٹھہریں۔ وہ ابھی وہیں کھڑی تھی، چادر میں لپٹی، جھکی نظریں نیچے لان پر مرکوز کیں۔ اس کے وجود سے ایک عجیب سا احساس اٹھا، جیسے وہ کسی خوف یا سوچ میں گم ہو۔ ولی کے چہرے پر لمحے بھر میں نرمی غصے میں بدل گئی۔ اس کے قدم تیز ہوئے، آواز بھاری ہوئی، وہاں کیا کر رہی ہو تم؟ کمرے میں آؤ۔ اس کے لہجے کی سختی نے کمرے کی ہوا کو کاٹ دیا تھا۔ وہ چونک کر پلٹی اور فوراً اندر آ گئی، چہرہ زرد، آنکھیں تھکی ہوئی مگر خاموش۔ ولی نے قدم اس کی جانب بڑھائے، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ باہر کیا کر رہی تھی؟ تمہیں پتہ ہے نا ہمارے خاندان میں عورتوں کے پردے پر کتنی سختی ہے؟ ہر دیوار، ہر دروازہ نگاہوں میں گرا ہوا ہے، اور تم بالکنی میں کھڑی تھی۔ وہ گھبرا کر آہستہ سے بولی، سانس لینے میں تھوڑی پریشانی ہو رہی تھی، اسی لیے باہر چلی گئی تھی۔ طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے۔ ولی نے ایک لمحہ سے بغور دیکھا، چہرے پر غصے کی جگہ ہلکی سی فکر ابھر آئی، لہجہ نرم ہوا۔ اب اس نے سر ہلکا سا جھکا کر ہاں میں ہلایا۔ ہلکا ہلکا کمر میں اور پیٹ میں درد ہے۔ دادو کہتی ہیں اس حالت میں تھوڑی بہت چہل قدمی کرنی چاہیے تاکہ نسیں کھلتی رہیں۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر دھیرے سے کہا، آپ کو کچھ چاہیے؟ ولی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر آنکھوں میں کچھ اور تھا، ایک بے چینی، ایک خلش۔ ہاں، جو چاہیے تھا وہ اب نہیں مل سکتا۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر لہجہ معنی خیز تھا۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئی، چہرہ سرخ پڑ گیا، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھ گئی تھیں۔ ولی نے سانس بھری اور کچھ قدم قریب آیا۔ حورم، ایک بات پوچھوں؟ وہ چونک کر سر اٹھائے بولی، جی۔ میرے پیچھے سے حویلی میں کچھ ہوا ہے؟ کوئی بات، کوئی واقعہ جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔
ہوا جیسے رک گئی ہو، وہ چند لمحے خاموش رہی، آنکھوں میں ہلکی جھلک آئی جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر زبان بوجھل ہو۔ پھر اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ ولی نے نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ وہ نظریں چرانے لگی، اس کے لب تھوڑے لرزے، لہجے میں لرزش تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں، کچھ نہیں ہوا۔ ولی کے چہرے پر شک کا سایہ اتر آیا تھا۔ چند لمحے وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر دھیرے مگر واضح لہجے میں بولا، کل تک تمہارے پاس وقت ہے۔ اگر کچھ چھپا رہی ہو تو بتا دینا، کیونکہ اگر تم نے سچ نہیں بتایا اور وہ میرے سامنے آ گیا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، لہجہ سرد ہو گیا۔ تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا، دروازے کی طرف بڑھا۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر دروازہ دھیرے سے بند ہو گیا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی پھیل گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک باقی تھی۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھی رہ گئی، ہاتھوں کی انگلیاں مٹھی میں بند، دل کی دھڑکن تیز جیسے اندر کوئی طوفان اٹھ رہا ہو۔ پھر اچانک آنکھوں سے دو آنسو بہہ نکلے، ایک بائیں گال پر، دوسرا دائیں، بالکل ویسے جیسے دل کے دو گوشے خاموشی سے ٹوٹ کر بہہ گئے ہوں۔ اس نے آہستہ سے چہرہ اوپر کیا، بالکنی کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی کچھ دیر پہلے روشنی آ رہی تھی۔ اب صرف اندھیرا تھا۔ ولی کی آواز ابھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، کل تک تمہارے پاس وقت ہے۔ وہ جانتی تھی کل صرف وقت نہیں لائے گا، ایک فیصلہ بھی لائے گا، کیونکہ اگر اسے وہ راز معلوم ہو گیا جو پورا گھر اسے چھپا رہا تھا، نہ جانے پھر گھر میں کیا کہرام برپا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی جان ہوا ہو چکی تھی۔ کافی دیر تک وہ وہیں بیٹھی رہی تھی اور پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنے قدم گلناز بیگم کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ ان کے کان میں یہ بات ڈال دینا چاہتی تھی کہ ان کے پوتے کو اس بات کی بھنک لگ چکی ہے۔ بہتر ہے حاکم بابا اس کو سب کچھ بتا دیں، آگے جا کر اس کا جو فیصلہ ہوگا اسے منظور ہے۔ وہ دوسری شادی کرنا چاہے، اس کو طلاق دے دینا چاہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی رات اس کی شدتیں دیکھ کر وہ اتنا سمجھ گئی تھی، پوری زندگی اسے برداشت کرنا اس اکیلی جان کے بس میں نہیں تھا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وقت اس طرح پلٹنے والے۔ وہ سیدھا دادو کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ کمرے میں عود کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، دیواروں پر پرانی تصویری فریموں میں خاندان کے بزرگوں کی تصاویر آویزاں تھیں۔ ہلکی سی روشنی چھت کے پنکھے کے ساتھ جھولتے پردوں پر پڑ رہی تھی۔ سامنے صوفے پر گلناز بیگم سفید دوپٹے میں لپٹی، ہاتھ میں تسبیح تھامے ورد میں مصروف تھی۔ چہرے پر وقت کی جھریاں ضرور تھی مگر وقار آج بھی ویسا ہی قائم تھا جیسا کبھی جوانی میں ہوا کرتا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، ان کی بھاری مگر نرم آواز گونجی۔ دروازہ کھلا، حورب اندر آئی، چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی، وجود لرزتا ہوا۔ اندر آ کر اس نے آہستہ سے سلام کیا۔ السلام علیکم دادو۔ گلناز بیگم نے تسبیح روک کر اس کو دیکھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، آ کے بیٹھو میرے پاس۔ وہ ان کے قریب آ کر زمین پر ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گئے۔ دادی کے ہاتھ کو تھام لیا۔ گلناز بیگم نے شفقت سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ کیسی ہو؟ رات مائی کیسی رہی؟ اور ولی کا رویہ کیسا رہا تمہارے ساتھ؟ یہ سوال سنتی حورب کی آنکھوں میں نمی بھر آئی، آواز رند گئی۔ دادو بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے۔ کیا ہوا بیٹا؟ سائیں کو شک ہو گیا ہے۔ وہ رو پڑی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے دادو، اگر انہیں حقیقت پتہ چل گئی تو۔ گلناز بیگم نے فوراً تسبیح سائڈ پر رکھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کس حقیقت کی بات کر رہی ہو تم؟ کسی نے کچھ بتایا اسے؟ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ انہوں نے مجھ سے خود کہا ہے کہ اگر میں نے کل تک ان کو سچ نہیں بتایا جو ہم ان سے چھپا رہے ہیں تو وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ دادو، ان کی آنکھوں میں شک تھا، ایسا لگا جیسے وہ سب جان چکے ہوں۔ میں کیا کروں؟ گلناز بیگم کے چہرے پر لمحے بھر کو پریشانی ابھری، پھر وہ فوراً سنبھل گئی۔ ڈرو مت بیٹا، کچھ نہیں ہوگا، ولی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ حاکم نے صاف کہا ہے کہ سچ کبھی اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ ہم سب نے وعدہ کیا تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر قدر پرسکون لہجے میں بولی، اچھا یہ بتاؤ رات کیسی گزری؟ سب ٹھیک رہا نا؟ حورب نے نظریں جھکائیں، آنسو پھر بہہ نکلے۔ دادو، میری صبح۔ گلناز بیگم نے گہری سانس لی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی آرام کرو اور اس سے دور رہنا۔ وہ چاہے کتنا بھی کہے لیکن قریب نہیں آنے دینا۔ خدا نے عورت کو خاص فطرت دی ہے، اسے اپنی عزت اور صحت دونوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حورب نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی دادو، میری تو حالت ہی خراب ہے، کمر میں بہت درد ہے اور سر بھی بہت بھاری لگ رہا ہے۔ ولی سائیں تو کہہ رہے تھے کہ خود سامان لائیں گے لیکن میں نے انہیں روک لیا۔ میں نے کہا دادو ناراض ہوں گی اگر گھر کے مردوں کو ایسی باتوں کا علم ہو۔ اصل بات وہ گول کر گئی تھی۔ گلناز بیگم نے تسبیح دوبارہ اٹھا لی مگر ہاتھوں کی رفتار سست ہو گئی۔ تم نے ٹھیک کیا بیٹا، مردوں کو ایسی باتوں میں شامل نہیں کرنا چاہیے،
یہ معاملات عورتوں کے ہوتے ہیں۔ ولی کا مزاج تیز ہے، ذرا سی بات کا بتنگر بنا دیتا ہے۔ تم بس چپ رہو اور 2 دن آرام کرو، میں مورے کو بھیج دیتی ہوں، وہ تمہیں تمام چیزیں لا دے گی۔ دادو، وہ آہستہ سے بولی، مجھے لگتا ہے ولی صاحب مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ وہ بہت غصے میں تھے، کہنے لگے اگر میں نے کل تک سب نہیں بتایا تو مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ گلناز بیگم کے لبوں پر ہلکی سی سختی آئی، اگر مرد کے ہاتھ سامنے ہر بات رکھی جائے تو وہ سر پر چڑھ جاتا ہے۔ تمہیں بس صبر سے کام لینا ہے، ابھی تم بہت چھوٹی ہو، وقت کے ساتھ سمجھ آ جائے گی کہ گھر میں عورت کو کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ حورب نے ان کی بات پر سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو گالوں پر بہہ گئے۔ گلناز بیگم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اپنے دوپٹے سے صاف کیا، اب رو مت، خدا سب بہتر کرے گا، ولی کو بس وقت چاہیے اور تمہیں ہمت۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، باہر آنگن سے موری کے بولنے کی آواز آئی۔ گلناز بیگم کی تسبیح کے دانے ایک ایک کر کے سرک رہے تھے اور حورب کی نگاہیں زمین پر ٹکی تھیں۔ اس کے دل میں خوف کی ایک ہلکی سی لہر پھر دوڑ گئی تھی، جیسے آنے والا دن صرف اس کا امتحان ہو۔ کمرے میں شام کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، پردوں کے پیچھے سے سورج کی کرنیں اندر کو آ کر دیواروں پر لمبے سائے بنا رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ سامنے حورب سفید لباس میں بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک ناول، مگر نگاہیں لفظوں سے زیادہ خیالوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ جب دروازہ کھلا تو وہ چونک گئی۔ ولی خان اندر داخل ہوا، سفید شلوار قمیص پہنے، چہرے پر وہی رعب جو اس کے خاندانی وقار کا حصہ تھا۔ اسے دیکھتی حورب گھبرا کر سیدھی ہو گئی، کتاب بند کی اور نظریں جھکا لیں۔ ولی خان نے دروازہ بند کرتے ہوئے آہستہ سے قدم بڑھائے، اس کی نگاہ مسلسل حورب کے چہرے پر تھی۔ خاموشی میں اس کے جوتوں کی آڑ تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ دوپہر میں تم دادوں کے کمرے میں گئی تھی؟ اس کی آواز بھاری مگر قابو میں تھی، جیسے الفاظ کے پیچھے کوئی دبے غصے کی چنگاری ہو۔ حورب کے ہاتھ لرزے، اس نے نظریں مزید جھکا لی۔ ولی خان اس کے پاس آیا، بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا۔ میں ایک بات صاف کہہ دوں، وہ بولا، اگر وہ راز میرے سامنے خود آیا تو پھر تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ حورب کے لب کپ کپائے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا ولی صاحب، تو پھر خوف کیوں ہے تمہارے لہجے میں؟ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ فوراً نگاہیں پھیر گئی۔ دیکھو حورب، اس کا لہجہ اب کچھ نرم ہوا، میں اتنا بے خبر نہیں ہوں، اتنا تو سمجھ گیا ہوں کہ کچھ نہ کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ لندن میں رہ کر بندہ اندھا نہیں ہوتا، دماغ کھل جاتا ہے۔ یہاں سب خاموش ہیں اور یہ خاموشی سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ وہ کانپتے لبوں سے بولی، اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو بڑے بابا سے پوچھ لے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ولی خان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر وہ طنز بھری تھی۔ وہ تو میں ان سے پوچھ لوں گا، مگر بات یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے منہ سے سچ سننا چاہتا ہوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ سچ تم سے جڑا ہوا ہے۔ وہ خاموش رہے، صرف اس کی سانسیں تیز چلنے لگیں۔ ولی خان آہستہ سے بولا، تم ڈرتی کیوں ہو؟ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اگر تم سچ بتا دو گی تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن اگر میں نے خود جان لیا تو پھر شاید کچھ بھی باقی نہیں رہے۔ وہ ہلکی آواز میں بولی، میں نے کچھ نہیں چھپایا، بس کیا؟ وہ بے اختیار بولا، بس کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جلدی سے بولی۔ ولی خان نے گہری سانس لی اور لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے رخ بدلا، لہجہ نرم کر لیا، چلو ٹھیک ہے، بات رہنے دو، میں زیادہ الجھنا نہیں چاہتا۔ کل سے ایک نیا معمول شروع کرتے ہیں، ہر رات کا ڈنر ہم باہر کریں گے، شہر کے پرائیویٹ کیبن بک کروائیں گے، تم تیار رہنا۔ حورب چونک گئی، لیکن پہلے آپ بابا سے اجازت لے لیں۔ اگر انہوں نے بات کاٹ کر بولا، میں کسی سے اجازت نہیں لیتا، بیوی ہو تو میری، جہاں چاہوں لے جا سکتا ہوں، سمجھ آئی؟ اس کی آواز میں ایسی قطعیت تھی کہ جواب کی گنجائش نہیں رہی۔ حورب نے فوراً نظریں جھکاتے ہوئے سر ہلایا، جی۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی لوٹ آئی۔ ولی خان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ حورب کے ہاتھوں میں اب ناول نہیں تھا، صرف کپ کپاہٹ تھی۔ باہر مغرب کی آذان کی آواز ابھری، جس نے لمحے بھر کو فضا کو نرم کر دیا تھا۔ ولی خان اٹھ کر کھڑا ہوا، اچھا تیار رہنا، رات 8 بجے نکلیں گے؟ جی ولی صاحب۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، پھر مڑ کر ایک نگاہ ڈالی۔ حورب کا چہرہ سفید جیسے خون اتر گیا ہو، وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز گونجی تو اس نے آہستہ سے کتاب دوبارہ اٹھائی، مگر صفحے خالی لگ رہے تھے، لفظ اب اس کے دل کی دھڑکنوں کے شور میں کہیں گم ہو چکے تھے۔ رات 9 بجے ریسٹورنٹ کے اس پرائیویٹ کیبن میں ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، دیواروں پر نصب لالٹینوں کی زرد روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ میز کے بیچ میں رکھا کرسٹل گلاس جگمگا رہا تھا اور باہر سے کبھی کبھار گاڑیوں کے ہارن کی مدھم آواز سنائی دیتی تھی۔
ولی خان کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے اپنی بلیک شرٹ کے کف درست کر رہا تھا۔ آنکھوں میں وہی پرکشش سنجیدگی تھی جو ہر کسی کو اس کے قریب آنے سے پہلے 2 بار سوچنے پر مجبور کرتی۔ سامنے بیٹھی حورب سرخ فراق اور ہلکے دوپٹے میں جیسے خاموشی کا پیکر بنی ہو۔ وہ اپنی نظریں مسلسل نیچے کیے بیٹھی تھی، انگلیاں بے چینی سے دوپٹے کے کنارے مرو رہی تھی۔ تم آج حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، اس کی گہری آواز نے ماحول کی خاموشی توڑ دی۔ حورب نے سر جھکائی، ہلکی سی سانس لی، مگر کچھ بولی نہیں۔ ولی خان مسکرایا۔ یہ سرخ رنگ تم پر جتنا جچتا ہے اتنا شاید کسی اور پر نہیں۔ لگتا ہے جیسے تمہاری شرم بھی اس رنگ میں رنگ گئی ہو۔ اس نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں، چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ولی خان نے میز پر کونی ٹکاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، میں تمہارا شوہر ہوں حورب، تمہارا ہمراز، تمہارا ہم سفر۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو دل میں ہے صاف صاف کہہ دو۔ آخر وہ کیا بات ہے جو سب مجھ سے چھپا رہے؟ کیوں مجھے اچانک لندن سے بلایا گیا؟ کیوں کہا گیا کہ میں وارث پیدا کروں؟ یہ سب کیا ہے؟ حورب نے گہری سانس لی، اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتی صاحب، بس وہی جو سب نے بتایا۔ جھوٹ مت بولو۔ ولی خان کی آواز بھاری پڑ گئی۔ میں تمہاری آنکھوں میں سب پڑھ سکتا ہوں۔ تمہارے چہرے پر جو خوف ہے وہ کچھ چھپانے کا ہے۔ تمہیں مجھ سے کیا ڈر ہے؟ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ اچانک باہر سے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ اگلے لمحے 2 گولیاں چلیں، پورے ریسٹورنٹ میں بھگدڑ مچ گئی۔ ولی خان تیزی سے اٹھا، ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کی نرمی غائب ہو گئی۔ اب وہ وہی شخص تھا جسے دشمن بھی کانپتے ہوئے یاد کرتے تھے۔ دروازہ دھڑام سے کھلا، 2 نقاب پوش آدمی اندر داخل ہوئے، ہاتھوں میں بندوقیں۔ ایک چیخ کر بولا، گن نیچے کرو، لڑکی ہمارے حوالے کرو، صاحب نے بلایا ہے اسے۔ ولی خان نے سر نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا، پھر پرسکون لہجے میں بولا، صاحب کون ہے؟ وہ جس سے تمہاری دشمنی ہے۔ اب وہ کہتا ہے بیوی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کے حکم پر آئے ہیں ہم۔ حورب صدمے سے دیوار سے جا لگی، چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ ولی نے میز کے نیچے ہاتھ بڑھایا، لمحے میں اس کی بلیک بلسٹر سے گن باہر نکلی۔ غلط آدمی چن لیا تم لوگوں نے، ہم وارننگ دینے آئے ہیں، قتل نہیں کرنے آئے۔ ولی خان نے ان کی بات کاٹ دی، میری بیوی کی طرف نظر اٹھانے کی جرت کی تو جان لے لوں گا۔ ایک لمحے میں 2 فائر کی آواز گونجی، دونوں حملہ آوروں کی ٹانگوں میں گولیاں لگیں، وہ زمین پر گر پڑے۔ ولی خان ان کی طرف بڑھا، ایک کا کالر پکڑ کر قریب کیا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، جا کر اپنے صاحب سے کہنا لندن سے ان کی موت واپس آئی ہے۔ پھر اس نے دونوں کو ایک زوردار دھکا دیا، وہ دیوار سے ٹکرا کر لڑک گئے۔ حورب کے پاس پہنچ کر اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، چلو یہاں اب ہم دونوں محفوظ نہیں ہیں۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی مگر زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ ولی نے اس کے دوپٹے کو درست کیا، دروازہ کھول کر باہر نکلا اور اس شور اور سفر تفریح کے درمیان اپنی بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے وہ اندھیری رات میں غائب ہو گیا۔ پیچھے صرف گولیوں کی بو اور ریسٹورنٹ کے فرش پر پڑی خاموشی دھمک باقی رہ گئی تھی۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے وہ حویلی پہنچ گئے تھے۔ حویلی کے دروازے کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی گاڑی پورچ میں رکی۔ حویلی کے باہر کے برآمدے میں لٹکے زرد بلب ہلکی روشنی پھیلا رہے تھے۔ ولی خان کا چہرہ تناؤ سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں میں غصے کی بجلیاں دو رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے مگر قدم ٹھوس، بھاری اور تیز۔ حورب نے جیسے ہی دروازے کے اندر قدم رکھا اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے ولی کا ہاتھ جھٹکے سے چھڑایا اور بنا کچھ کہے تیزی سے زینے چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ولی نے ایک لمحے کے لیے اسے جاتا دیکھا مگر اس کی نگاہوں میں ایک ہی سوال جل رہا تھا، سچ کیا ہے؟ وہ سیدھا اندرونی حویلی کے دالان سے گزرتا ہوا حاکم خان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ بھاری تھی، جیسے ہر قدم غصے کی شدت کو بڑھا رہا ہو۔ دروازہ زور سے کھولا گیا۔ اندر گلناز بیگم اور حاکم خان صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ گفتگو ان کی ہلکی اور روزمرہ کی تھی مگر دروازہ یوں کھلنے پر دونوں چونک اٹھے۔ ولی تم گلناز بیگم نے کہنا چاہا مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ سچ سچ بتائیں، میرے پیچھے سے کیا ہوا تھا؟ اس کی آواز اتنی بھاری تھی کہ کمرے کی خاموشی لرز اٹھی۔ جب میں لندن میں تھا تو ہمارے گھر کی عورت پر کس نے ہاتھ ڈالا؟ کون تھا وہ؟ مجھے جھوٹ نہیں سننا۔ حاکم خان اپنی جگہ سے سنبھل کر اٹھے۔ ولی بیٹا، نہیں بابا، وہ دھاڑا، میں آپ کو آج باپ کے طور پر نہیں، ایک جواب دہ انسان کے طور پر پوچھ رہا ہوں۔ وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں، میرے بچپن کی محبت ہے۔ کیا آپ لوگوں نے مجھے اتنا کمزور سمجھ لیا تھا کہ میری غیرت، میری محبت کا امتحان لینے بیٹھ گئے؟ اگر وہ معصوم تھی تو آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ یہ کام کس کا تھا؟
کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ گلناز بیگم کے ہاتھ میں تسبیح رک گئی تھی۔ حاکم خان کی سانسیں بھاری ہو گئی۔ وہ آہستگی سے ولی کے قریب آئے اور مدھم مگر بھاری لہجے میں بولے، یہ سچ تمہیں کس نے بتایا؟ پرائیویٹ کیبن میں کچھ لوگ آئے کے تھے گن لے کر۔ انہوں نے کہا کہ ان کا صاحب میری بیوی کو بلا رہا ہے۔ بابا بتائیں یہ سب کیا ہے؟ حاکم خان نے چند لمحے آنکھیں بند رکھی جیسے خود کو قابو میں کر رہے، پھر گہری سانس لے کر بولے، ولی یہ سب مہروز شاہ کے خاندان کا کیا دھرا ہے، وہی پرانے دشمن۔ جب میں نے ہتھیار ڈال دیے تو انہوں نے سمجھا کہ میں کمزور ہو گیا ہوں۔ انتقام کے لیے انہوں نے حورب کو کڈنیپ کیا مگر اس پر ہاتھ نہیں ڈالا، صرف مجھے ڈرانا چاہتے تھے۔ اسے رات بھر اپنے قبضے میں رکھا تاکہ میں جھک جاؤں۔ ہمارے آدمی وہاں تھے، ہماری بیٹی محفوظ تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ اسے مہروز شاہ کی ماں کے گھر سے بحفاظت واپس لے آئے، اسی لیے میں نے تمہیں فوراً لندن سے بلایا تاکہ تم اس کی حفاظت کرو۔ ولی کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور آپ نے یہ سب مجھ سے چھپایا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم دوبارہ بندوق اٹھاؤ بیٹا، اب دشمنی ہمارے گھر کی عورتوں تک آ گئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ آگ مزید بڑھے۔ ولی کے چہرے پر شدید غصہ ابھر آیا۔ اگر ایسا کچھ ہوا تھا تو آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ سب کو چھپا لینا چاہیے تھا۔ جب ہم دشمنوں سے ہاتھ یا ہتھیار سے نہیں جیت سکتے تو قانون سے جیت سکتے ہیں۔ یہ چھپانا کمزوری تھی بابا، سمجھوتا نہیں۔ آپ نے مجھے کمزور سمجھا اور میرے گھر کی عزت پر مصیبت گزر گئی اور مجھے کچھ پتہ بھی نہیں چلا۔ اب اگر کوئی حد پار کرے گا تو میں اسے زمین میں دفن کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اچانک پلٹا، دروازے کی طرف بڑھا اور غصے سے دروازہ دھڑام سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ گلناز بیگم نے تھرتھرائے ہاتھوں سے تسبیح اٹھائی جبکہ حاکم خان کرسی پر بیٹھ گئے، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولے، یہی ڈر تھا مجھے کہ جب سر سامنے آئے گا تمہارا بیٹا پھر بندوق اٹھا لے گا۔ باہر ذہن میں ہوا تیز ہو چکی تھی۔ ولی خان کے قدموں کی چاپ گونجتی رہی، بھاری فیصلہ کن اور انتقام کی آگ میں جلتی ہوئی۔ 1.5 ہفتے بعد دوپہر کا وقت تھا۔ حویلی کے بڑے صحن میں دھوپ تیز مگر نرم ہو چکی تھی۔ لان کے کونے میں کھڑے فوارے سے پانی کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ حویلی میں ایک عجیب سا سکون چھایا ہوا تھا، جیسے کئی دنوں کے طوفان کے بعد پہلی بار خاموشی اتری ہو۔ ولی خان کے چہرے پر اطمینان اور سختی دونوں جھلک رہے تھے۔ ہاتھ میں بھاری فائل تھی جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے سیدھا اپنے باپ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ ہلکا سا دھکیلا تو سامنے حاکم خان آرام دہ کرسی پر بیٹھے خاموشی سے سوچ میں گم تھے۔ ان کے سامنے میز پر چائے کا کپ رکھا تھا مگر وہ چھوا تک نہیں گیا تھا۔ ولی کے قدموں کی چاہ پر وہ چونکے اور جیسے برسوں بعد مسکرانے کی کوشش کی ہو۔ آؤ ولی، آ جاؤ بیٹا۔ ولی نے ادب سے سلام کیا اور خاموشی سے ان کے سامنے فائل رکھی۔ یہ کیا ہے؟ حاکم خان نے نظر اٹھا کر پوچھا۔ ولی دھیمے مگر پورے اعتماد لہجے میں بولا، بابا ہم کیس جیت گئے۔ ایک لمحے کو کمرے کی فضا تھم گئی۔ حاکم خان کو جیسے یقین نہیں آیا ہو، وہ آہستہ سے بولے، کیا کہا تم نے؟ ولی نے مسکراہٹ دباتے ہوئے فائل کھولی، چند کاغذات ان کے سامنے رکھے۔ یہ عدالت کا فیصلہ ہے۔ مہروز شاہ کے آدمیوں پر ہمارے علاقے میں آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اگر ان میں سے کسی نے بھی ہم پر بندوق اٹھانے کی کوشش کی تو قانون خود ان کا صفایا کر دے گا۔ حاکم خان نے لرزتے ہاتھوں سے فیصلہ نامہ اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ یہ تم نے کیسے کیا بیٹا؟ ہم تو برسوں سے… ولی نے نرمی مگر فخر سے بات کاٹ دی۔ آپ نے ہمیشہ طاقت استعمال کی بابا، میں نے طاقت کے ساتھ دماغ بھی استعمال کیا ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے کچھ وکیل دوستوں سے بات کی، چند پولیس افسران سے تعلقات بنائے۔ ہم قانون کو اپنے حق میں موڑ سکتے تھے اگر عقل سے کام لیتے۔ حاکم خان خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، آواز میں ضبط بڑا اطمینان تھا۔ مہروز شاہ کے ان دونوں آدمیوں کو عدالت نے 5 سال کی قید سنائی تھی کیونکہ وہ مجھ پر اور میری بیوی پر حملہ آور ہوئے تھے، اور جنہوں نے حورب کو کڈنیپ کیا تھا انہیں 10 سال کی قید ملی۔ وہ لمحہ بھر رکا جیسے سب سے اہم بات کے لیے خود کو تیار کر رہا، اور مہروز شاہ پر 50 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ کمرے میں خاموشی گہری ہو گئی۔ حاکم خان کی نگاہ اپنے بیٹے کے چہرے پر جم گئی، وہی چہرہ مگر اب بچپن والی نرمی کے بجائے فیصلہ کن سختی تھی۔ ولی تم نے جو کیا وہ میں برسوں میں بھی نہیں کر سکا، وہ مدھم لہجے میں بولے۔ ولی نے نظریں جھکا کر احترام سے کہا، یہ سب آپ کی تربیت کے دیے ہوئے حوصلے کی وجہ سے ممکن ہوا بابا، بس میں نے طریقہ بدل دیا۔
چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ باہر برآمدے میں کسی ملازم کے قدموں کی جاپ سنائی تھی، مگر بات چیت کا تسلسل نہیں ٹوٹا۔ پھر حاکم خان دھیرے سے بولے، بیٹا، تم نے 1.5 ہفتے سے حورب سے بات نہیں کی۔ تمہاری دادی بتا رہی تھی کہ وہ بہت رو رہی، شاید تمہارے اس فاصلے نے اسے توڑ دیا ہے۔ دیکھو، وہ لڑکی قصوروار نہیں ہے، اس کے دل میں تمہارے بارے میں کئی اندیشے ہوں گے۔ ولی کی آنکھوں میں ایک لمحہ کے لیے نرمی اتر آئی۔ مجھے معلوم ہے بابا۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے دل کا بوجھ کم کر رہا ہو۔ میں اس کے آنسوؤں کا سبب بننا نہیں چاہتا تھا، بس میں اس کے مجرم کو پکڑ لینا چاہتا تھا، تاکہ جب اس کے سامنے جاؤں تو یہ کہہ سکوں کہ اب کوئی خوف نہیں، کوئی دھبا نہیں، میں نے اسے اس کی عزت لوٹا دی ہے۔ حاکم خان کی آنکھوں میں فخر کی چمک اتر آئی۔ ولی، تم واقعی میرے بیٹے ہو۔ تم نے وہ کر دکھایا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ولی نے مسکرا کر سر جھکایا۔ میں نے حورب سے وعدہ کیا تھا کہ اب کوئی اس کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور وعدے مرد پورا کرتے ہیں بابا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سکون چھا گیا۔ حاکم خان نے فائل بند کی اور آہستگی سے بولے، جاؤ، اب اس بچی کے آنسو پونچھو۔ تمہاری جیت صرف عدالت کی نہیں، اس کے دل کی بھی ہونی چاہیے۔ ولی نے سر ہلایا، اٹھ کر ادب سے سلام کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر سورج ڈھلنے کو تھا، روشنی میں ایک سنہری سقف پھیل رہا تھا۔ اس کے قدم بھاری نہیں، مطمئن تھے، جیسے کسی جنگجو نے اپنی لڑائی جیت لی ہو اور اب وہ گھر کے زخم بھرنے جا رہا ہو۔ حورب کمرے میں شام کی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پردوں کے درمیان سے سورج کی مدھم کرنیں اندر آ رہی تھیں، جو دیوار پر سنہری لکیروں کی مانند جھلملا رہی تھیں۔ ہوا میں ہلکی سی خوشبو تھی، شاید گلاب کی، جو میز پر رکھے پھولوں سے اٹھ رہی تھی۔ حورب اپنے بستر پر گمسم بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئی، آنکھوں میں اداسی کے سائے اور دل میں کئی دنوں کی تنہائی کا بوجھ۔ دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ وہ اندر آیا۔ قدموں کی چاپ سن کر حورب چونک گئی۔ اس نے سر اٹھایا تو دروازے کے قریب کھڑا تھا، خاموش، مگر نگاہوں میں وہی پرانی شدت، وہی مانوس ٹھہراؤ۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی فائل نہیں تھی، کوئی غصہ نہیں تھا، صرف سکون، نرمی، مگر مضبوط لہجے میں بولا، شادی کے بعد لڑکی کا کمرہ اس کے شوہر کا کمرہ ہوتا ہے۔ حورب، تم اپنے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں سختی نہیں تھی، مگر اتنا وزن ضرور تھا کہ حورب گھبرا کر سیدھی ہو گئی۔ مجھے لگا آپ ناراض ہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اسی لیے میں آپ کی نظروں سے دور ہو گئی تھی۔ وہ رکا نہیں، بلکہ قدم بقدم اس کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ فاصلے جیسے خود بخود مٹتے چلے گئے۔ اور یہ غلط فہمی تمہارے دماغ میں کیوں آئی؟ وہ بولا۔ اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اگر مجھے ناراض ہونا ہوتا تو میں تمہیں اسی پرائیویٹ کیبن میں چھوڑ کر آتا، یا تمہارے چہرے پر غصے میں تھپڑ مارتا۔ کیا میں نے ایسا کچھ کیا؟ اس نے نفری میں سر ہلا دیا۔ آنکھوں سے چند آنسو بہہ نکلے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، بیوی ہو تم میری، محبت کرتا ہوں تم سے، بچپن سے، تم میرے نام سے جڑی ہو، کبھی کسی اور کو دیکھا نہیں، کبھی کسی کے بارے میں سوچا نہیں، ہمیشہ میری رہی۔ تمہیں لگتا ہے میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہوں اور تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ تھوڑا اور قریب آیا، اتنا کہ اس کی سانس اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اور اگر اس مہروز شاہ کے کمرے میں بھی تم قید ہوتی تو بھی مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہوتا، کیونکہ تم بے قصور ہو حورب، تم پر کوئی داغ نہیں۔ تمہارا قصور صرف اتنا ہے کہ تم میرے حصے میں آئی ہو اور میں نے تمہیں بچانے میں دیر کر دی۔ یہ کہتے اس نے آہستہ سے اس کے چہرے کو تھام لیا۔ حورب کی آنکھیں چھلک گئیں۔ وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس کی آواز بھرا گئی، جب انہوں نے مجھے کڈنیپ کیا تھا۔ میں صرف آپ کو پکار رہی تھی، ہر لمحہ یہی لگتا تھا کہ آپ آ جائیں گے، مگر کوئی نہیں آیا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں، مگر اب میں ہوں نا، اب کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تمہارے مجرم قید میں ہے اور تمہارا شوہر تمہارے ساتھ، تمہارا محافظ تمہارا سایہ۔ حورب نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سکون کے آنسو تیر رہے تھے۔ اب ڈر نہیں لگ رہا، اس نے دھیرے سے کہا، ڈر ختم ہو گیا ہے کیونکہ اب مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ وہ مسکرایا، برسوں بعد پہلی سچی مسکراہٹ، پھر بولا، بس اتنا یاد رکھنا حورب، طاقت وقتی ہوتی ہے، مگر رشتہ دل سے جڑا ہو تو وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ہم نے بہت کچھ کھویا، مگر اب ہم دوبارہ جینے کی طرف لوٹیں گے۔
کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ باہر سے آتی ہوا نے پردے کو ہلکا سا جھلایا، جیسے وقت خود ٹھہر کر اس لمحے کو دیکھ رہا۔ حورب نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو تھامی۔ ہمیشہ دعا کی تھی کہ آپ لوٹ آئیں، اور میں نے ہمیشہ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، وہ بولا۔ کمرے کی روشنی مدھم ہو گئی تھی، لیکن ان دونوں کے چہروں پر روشنی پھیل گئی تھی، امید کی، اعتماد کی، اور ایک نئے آغاز کی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، صرف دو دل تھے جو برسوں کی جدائی کے بعد ایک دوسرے کے قریب دھڑک رہے تھے، اور بے شک صبر اور شکر ہر انسان کو اس کی پسندیدہ شے کے قریب لے جاتا ہے۔ ماں باپ کا فیصلہ بعض اوقات ہمیں غلط ضرور لگتا ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔